بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 76۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، باب چہارم مسند کے حالات و احوال کے بارے میں ہیں۔ کل 6 حالات ہیں جو مسند پر آتے ہیں، ان میں سے 4 ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ بحث سوم میں 2 جو رہتے ہیں وہ بھی پڑھیں گے۔ المبحث الثالث فی تقدیم المسند و تاخیرہ، بحث سوم مسند کے کلام میں مقدم لانے اور مؤخر لانے کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں مسند الیہ میں اصل یہ ہے کہ مقدم ہو، اور مسند میں اصل یہ ہے کہ مؤخر ہو۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مسند الیہ ہی کلام کا مرکز و محور ہوتا ہے، اور جب سامع سب سے پہلے مسند الیہ کو سمجھ پائے گا تو اس کے بعد اس کی طرف جو نسبت دی جاتی ہے اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ بعض دفعہ مسند کا مسند الیہ پر مقدم کرنا کسی سبب کے تحت لازمی ہوتا ہے۔ بالفاظی دیگر، بعض دفعہ مسند کا مسند الیہ پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے، آپ چاہیں تو مقدم کریں، آپ چاہیں تو مقدم نہ کریں، اور بعض دفعہ مسند کا مسند الیہ پر مقدم کرنا لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ جیسے مسند عامل ہو، لازم سی بات ہے اگر مسند عامل ہے تو عامل پہلے آتا ہے اور اس کا معمول اس کے بعد آتا ہے۔ یا مسند کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے کلام کے آغاز میں ہی ذکر کیا جاتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو جو صدارت طلب ہو۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو صدارت طلب ہیں۔ صدارت طلب ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام میں پہلی ہی آتی ہیں، ان کا مقام ہی کلام میں پہلے ہوتا ہے۔ مثلا این زید، یہاں پر اینا اس کلام میں مسند ہے، اور یہ استفہام، اس کے ذریعے سے ہم استفہام کرتے ہیں زید کہاں ہے، حرف ادات استفہام میں سے ہے۔ تو ادات استفہام کا مقام کلام میں پہلے ہوتا ہے۔ ادات استفہام صدارت چاہتے ہیں کہ ہم پہلے آئیں کلام میں۔ تو اب یہاں پر اینا مسند ہے، بے شک کی مسند ہے، لیکن کلام میں ہم اس کو پہلے ذکر کریں گے کیونکہ یہ صدارت طلب ہے۔ بعض دفعہ ان کے علاوہ بعض اغراض بلاغی کے تحت مسند کو کلام میں مسند الیہ پر مقدم کیا جاتا ہے۔ یعنی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ مسند کو مقدم کریں تب بھی درست ہے، مسند الیہ کو مقدم کریں تب بھی جائز ہے، لیکن پھر بھی بعض اغراض بلاغی کے تحت مسند کو مسند الیہ پر مقدم کیا جاتا ہے۔ مسند کو مؤخر تب لایا جاتا ہے کہ جب اس کے مقدم کرنے میں کوئی غرض بلاغی نہ ہو۔ کیونکہ اصل یہ ہے کہ مسند مؤخر ہو، یا مسند الیہ کو مقدم لانے میں کوئی غرض بلاغی ہو۔ اب ایک تو یہ کہ مسند الیہ میں اصل ہی یہی ہے کہ وہ پہلے آئے، اور یا یہ کہ مسند الیہ میں کوئی غرض بلاغی ہے جس کے تحت ہم نے مسند الیہ کو مقدم کیا ہوا ہے۔ جب مسند الیہ کو ہم نے مقدم کیا ہے یا وہ اپنے اصل کے تحت خود بخود مقدم آیا ہے تو یہ بیچارہ تو مجبوراً بعد میں آیا ہوا ہے، اس بیچارے کو ہم نے مجبوراً بعد میں ذکر کیا ہوا ہے، لہٰذا بعد میں مجبوراً ذکر کرنا
یا اپنے اصل کے تحت بعد میں آنا، اس میں کوئی بلاغت نہیں ہے، جیسے ہم نے مسند الیہ میں بھی کہا تھا۔ المبحث الثالث فی تقدیم المسند و تاخیرہ، بحث سوم اس بارے میں ہے کہ کلام میں کبھی کبھار مسند کو مقدم لایا جاتا ہے اور کبھی کبھار مسند کو مؤخر لایا جاتا ہے۔ یقدم المسند اذا وجد باعث على تقدیمہ کأن یکون عاملا نحو قام علی او مما له الصدارہ فی الکلام نحو این الطریق او اذا ارید به غرض من الاغراض الآتیہ۔ فرماتے ہیں کہ مسند کو کلام میں تب مقدم لایا جاتا ہے، تب مقدم کیا جاتا ہے کہ جب کوئی سبب ہو، جب کوئی ایسا علت ہو، کوئی ایسا سبب ہو کہ جس کی بنا پر ہم مسند کو مقدم کرے۔ بالفاظ دیگر مسند میں اصل یہ ہے کہ بعد میں آئے، لیکن اگر کوئی سبب ہو کہ جس کی بنا پر ہم مسند کو مقدم کریں تو پھر لازم ہے کہ ہم مسند کو مقدم لائیں۔ اب وہ سبب دو قسم کا ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ تو وہ سبب ایسا ہے کہ ہمیں مجبوراً مسند کو اس سبب کی وجہ سے لازماً مقدم کرنا ہوگا، اور ایک دفعہ وہ سبب ایسا ہوتا ہے کہ لازم تو نہیں ہے کہ ہم خواہ مخواہ مسند کو مقدم کریں، البتہ ترجیح رکھتا ہے، کوئی غرض بلاغی ہے جس کی بنا پر ترجیح اس میں ہے کہ وہ مسند کلام میں مقدم ہو۔ مثلا یہاں پر جو 3 اسباب بیان کیے ہیں، پہلے 2 لازمی ہے، وہاں پر ہمیں لازماً مسند کو مقدم کرنا ہوگا، اور تیسرا جو ہے وہ یعنی لازمی نہیں ہے کہ وہاں پر ہم مسند کو مقدم کریں بلکہ ترجیح رکھتا ہے۔ جب مسند عامل ہو، اب جب مسند عامل ہے تو معمول بالعموم اپنے عامل کے بعد میں آتا ہے۔ قاعدہ اصل یہ ہے کہ معمول عامل کے بعد ہو، البتہ بعض جگہوں پر مقدم کیا جاتا ہے تو وہ الگ بات ہے، بعض اغراض بلاغی کے تحت، لیکن اصل یہی ہے کہ عامل پہلے ہو، معمول بعد میں آئے۔ تو اگر کہیں پر مسند عامل ہے تو اسے مقدم کرنا ہوگا، مثلا قام علی، علی کھڑا ہے، یہاں پر قامہ مسند ہے، علی مسند الیہ ہے، قامہ کا فاعل ہے۔ اب یہاں پر ہم علی کو قامہ پر مقدم نہیں کر سکتے، اگر ہم علی کو قامہ پر مقدم کریں گے، علی قامہ کہیں گے تو پھر علی ہو جائے گا مبتدا اور قامہ ہو جائے گا اپنے مستتر ضمیر کے ساتھ، ہوا کے ساتھ، کہ جو علی کی طرف لوٹے گی، خبر جملہ خبریہ بن جائے گا، پھر یہ یعنی ایک الگ جملہ بنے گا اور پھر اپنے مسند الیہ کے ساتھ مل کر یہ علی کے لیے خبر بنے گا، پھر اس جملے میں مسند واقع نہیں ہوگا۔ اور یہ پہلے بلکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی اور معمول جو فعل کا معمول ہے وہ فعل سے پہلے آ جائے، مثلا کوئی مفعول ہے، لیکن فاعل میں ہمیشگی ہے کہ فاعل نے ہمیشہ فعل کے بعد ہی آنا ہوگا، او مما لہ الصدارہ فی الکلام، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو صدارت طلب ہے، صدارت طلب ہے یعنی وہ چیز ہی ایسی ہے کہ جسے کلام میں پہلے لایا جاتا ہے، جو تقاضا کرتا ہے کہ میں کلام میں پہلے آؤں گا، کلام میں مجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں آ سکتی، نہ ہو این ادات استفہام ہیں، اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صدارت طلب ہیں جو کلام میں پہلے آتے ہیں، مثلا این الطریق، طریق کہاں ہے؟ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں اینا مسند ہے اور طریق مسند الیہ ہے، اینا کو ہم کیوں پہلے لے کر آئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ صدارت طلب ہے۔ او اذا ارید به غرض من الاغراض الآتیہ، یا کوئی غرض بلاغی ہو جس کے تحت ہم مسند کو مسند الیہ پر مقدم کریں،
جہاں پر بات لازمی ہوتی ہے کہ یہ کام تو ایسا ہی کرنا ہے تو وہاں پر کوئی غرض بلاغی نہیں ہوتی. اما جہاں پر ترجیحی ہوتی ہے بات کہ یہ کریں یا یہ کریں، البتہ اگر یہ کریں تو بہت اچھا ہے، تو وہاں پر کوئی غرض بلاغی ہو سکتی ہے. پہلا غرض بلاغی التخصیص بالمسند الیہ، مسند کو مسند الیہ کے ساتھ خاص کرنا. نحو قولہ تعالی، جس طرح خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے لا فیہا غول. سورۃ الصافات آیت نمبر 47 ہے. لا فیہا غول، جس میں نہ سر درد ہوگا، یعنی وہ نشہ اور نہیں ہوگا. اصل میں یہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے، شراب کا، وہ شراب جو جنت میں پلایا جائے گا. تو اس میں یہ دنیاوی شراب سے جو انسان کی جو کیفیت بن جاتی ہے نا، انسان کی عقل کے اوپر پردہ آ جاتا ہے، تو یہ چیز اس شراب میں نہیں ہے، یہ صفت اس شراب میں نہیں. لا فیہا غول، یہاں پر فیہا مسند ہے، غول مسند الیہ ہے، لیکن فیہا کو غول پر مقدم کیا گیا ہے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو صفت ہے کہ اس شراب میں سر درد، یعنی اس شراب کی پینے سے انسان کی وہ حالت نہیں بنے گی جو دنیاوی شراب کی پینے سے انسان کی بنتی ہے، سر درد اور مثلا اس طرح کی جو نامناسب سی حالت انسان کی بنتی ہے، یہ اس شراب میں نہیں ہے. اور یہ اس کے ساتھ خاص ہے کہ یہ فقط وہی شراب اگر انسان پیے گا تو اس شراب میں حالت نہیں ہے، باقی دنیا میں دنیاوی جو شراب ہے اس میں یہ ہوگا ہی ہوگا. التنبیہ من اول الامر على انه خبر لا نعت. کبھی کبھار کلام میں مسند کو مسند الیہ پر اس لیے بھی مقدم کیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ مسند ہے، یہ خبر ہے، یہ نعت نہیں ہے. اگر ہم بعد میں لے کر آئیں تو پھر شبہ ہو سکتا ہے یہ نعت ہو سکتا ہے یہ مسند ہو. مثلا لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغری اجل من الدہر لہو راحت لو ان معشار جودہا علی البر کان البر اندأ من البحر. اب یہاں پر یہ شعر ہے حسان بن ثابت کا، صحابی رسول حسان بن ثابت کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لہو ہممن کو یہاں پر لہو ہممن کے لیے مسند ہے اور ہممن اس کے لیے مسند الیہ ہے. لیکن اگر ہم اس لہو کو ہممن کے بعد لائیں، ہممن لا منتہا لہو اگر ہم کہیں تو پھر کیا نام ہے، یہاں پر شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ مسند ہے، خبر ہے یا نہ یہ نعت ہے. فرماتے ہیں شاعر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزائم کا کوئی انتہا نہیں، آپ کی سب سے چھوٹی ہمت بھی پوری کائنات سے زیادہ واضح ہے. آپ کی بخشش کا اگر 10واں حصہ بھی خشکی پر ہوتا تو یہ خشکی سمندر سے بھی زیادہ عطا کرنے والی ہوتی. التشویق للمتاخر، کبھی کبھار مسند کو پہلے اس لیے لایا جاتا ہے کہ بعد والا جو مسند الیہ آ رہا ہے اس کی طرف انسان کی تشویق بڑھے. اذا کان فی المتقدم ما یشوق لذکرہ کتقدیم المسند فی قولہ تعالی، جب وہ مسند یعنی پہلے اس لیے لایا ہے کہ جب وہ تشویق دلائے اپنے سے بعد والی مسند الیہ کی طرف، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آل عمران آیت نمبر 190. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فی خلق السماوات والارض میں واختلاف اللیل والنہار یہ مکمل ہے مسند،
اور اس کو لآیاتن جو کہ اس جملے میں مسند الیہ ہے اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ تشویق دلائے لآیاتن کی طرف کہ ان سب میں نشانیاں ہیں خدا کی، تشویق دلائے، آپ ان کی طرف متوجہ ہوں. ان فی خلق السماوات والارض یعنی آسمان اور زمین کی خلقت میں اور دن اور رات کی اختلاف میں، تبدیلی میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. توحید مفضل نامی ایک کتاب ہے، یہ ایک حدیث ہے جسے آج کل کتاب کی صورت دی ہے اور بہت ہی طولانی حدیث ہے، جس میں مفضل بن عمر کو امام صادق علیہ السلام نے جو لیکچرز دیے ہیں، 2-3 لیکچرز جو دیے ہیں مفضل بن عمر کو، وہ موجود ہیں، آج بھی موجود ہے. توحید مفضل کے نام سے ہی توحید الائمہ کے نام سے بھی موجود ہے مارکیٹ میں، اور توحید مفضل کے نام سے بھی موجود ہے. ان دونوں ناموں سے یہ کتاب موجود ہے. ابن ابی الاوجاع کا مفضل کے ساتھ بحث ہوا. ابن ابی الاوجاع ایک دہریہ تھا، خداوند تبارک و تعالیٰ کا قائل نہیں تھا. دہریہ یعنی جو کہتے ہیں سب کچھ بس زمانہ ہی ہے، خدا کچھ بھی نہیں ہے. ابن ابی الاوجاع کے خود بھی بہت سارے مناظرے ہیں امام صادق علیہ السلام کے ساتھ، اور ان میں سے ایک بحث اس کی مفضل بن عمر سے ہوئی. پھر مفضل بن عمر آئے امام صادق علیہ السلام کے ہاں، اور انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. تو اس کے بعد پھر امام نے انہیں بتایا کہ کل سے آپ آیا کریں، میں آپ کو سمجھاؤں کہ آسمان زمین میں کچھ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور کیا یہ سب کچھ خدا کے بغیر ممکن ہے کہ نہیں ہے. تو پھر وہ انسان کی خلقت میں کیا نشانیاں ہیں. یہ اس دور کی بات ہے، یعنی آج سے 1300 سال پہلے کی بات ہے. آج تو سائنس نے بہت ترقی کی ہے. یعنی امام صادق علیہ السلام نے فقط کیمیا نہیں سکھایا، بعض شاگردوں کو اگر کیمیا سکھایا تو بعض شاگردوں کو فزکس اور بایو بھی سکھائی. تو امام صادق علیہ السلام نے ان کو جو 3 لیکچر دیے ہیں، جو اس کتاب میں ہے، 3 ہے یا 4 ہے. یہ کتاب میں نے بار بار پڑھی ہے، اور یہ ان کتابوں میں سے ہے جس کا مطالعہ میں نے بار بار کیا ہے. کم از کم میں نے کوئی 4-5 دفعہ اس کتاب کا مطالعہ کیا ہوگا، بلکہ اسی بھی شاید زیادہ کیا ہوگا. تو جو حیران کن چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس دور میں بھی کیا ایسی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں. انسان کے اجزاء کی جو حکمتیں بیان کی گئی ہیں اس کتاب میں، پھر مخلوقات کی جو حکمتیں ہیں، اور نباتات کی جو حکمتیں ہیں، آسمانوں کی حکمتیں ہیں، اور اس کے علاوہ مثلا پہاڑوں کی حکمتیں، بہت ساری چیزوں کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں. اور یہ زلزلے فرض کریں کیوں آتے ہیں، آفات سماوی، ان تمام چیزوں کی حکمتیں اس کتاب میں موجود ہیں، قابل مطالعہ ہے. التفاعل، کبھی کبھار فعل نیک شگونی کے لیے بھی مسند کو مسند الیہ پر مقدم کیا جاتا ہے. کما تقول للمریض فی عافیت انت، جس طرح کہ آپ مریض سے کہتے ہیں فی عافیت انت. تو اب یہاں پر فی عافیہ کو انت کے اوپر کیوں مقدم کیا گیا ہے؟ تفاعل کے غرض سے کہ آپ انشاءاللہ درست ہیں، آپ ٹھیک ہیں انشاءاللہ. وقولی، اسی طرح شاعر کا شعر ہے، سعدت بغرۃ وجهك الایام وتزینت بلقائک الاعوام. اب یہاں پر پہلے اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. تیرے چہرے کی روشنی سے دن بھی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور یہ سال جو بار بار آتے ہیں تیری وجہ سے مزین ہوتے ہیں. اب یہاں پر اس شعر میں سعادت مقدم ہے، الایام مؤخر ہے. کیوں؟ سعادت مسند ہے، الایام اس کا مسند الیہ ہے. کیوں مقدم ہے؟ تفاعل کی غرض سے. تعجیل المساء، بری خبر جلدی دینے کے لیے، سامع تک بری خبر جلدی پہنچانے کے لیے. کا قول المتنبی، جس طرح کے متنبی کا شعر ہے، وَمِن نَقْدِ الدُّنْيَا عَلَى الْحُرِّ أَنْ يَرَى عَدُوٌّ لَهُ مَا مِنْ صَدَاقَتِهِ بدو. یہاں پر اس شعر میں
وَمِن نَقْدِ الدُّنْيَا عَلَى الْحُرِّ. اب یہ جو حصہ ہے وَمِن نَقْدِ الدُّنْيَا یہ ہے مسند، اور ان یرا اس کا مستند الیہ ہے، معول با مصدر ہو کے مستند الیہ ہے، لیکن اس کو مقدم کیا گیا ہے، کیوں؟ تعجیل المساء، بری خبر جلدی دینے کے لیے کہ ایک آزاد مند انسان پر دنیا کی بدبختی. تو وَمِن نَقْدِ دنیا کو پہلے ذکر کیا ہے کہ دنیا کی بدبختیوں میں سے ایک یہ ہے، اس کو پہلے ذکر کیا ہوا ہے. اسی طرح تعجیل المسرۃ للسامع، کبھی کبھار خوشی کا پیغام، اچھی بات جلدی سے پہنچانے کے لیے بھی مسند کو پہلے لایا جاتا ہے کہ قولک لتلمیذ یسألک عن نتیجۃ امتحانہ. اگر آپ سے کوئی طالب علم امتحان کے نتیجے کے بارے میں پوچھے کہ کیا ہوا، تو آپ ان سے کہتے ہیں ناجحون انت، آپ پاس ہو گئے ہیں. تو آپ انت ناجحون بھی کہہ سکتے تھے، ناجحون مسند ہے، اس کو کیوں پہلے لے کر آئے ہیں؟ تاکہ آپ یہ اچھی خبر اس کو جلدی پہنچائیں. وغیرهما كالتعجب وتعجيل التعظيم او المدح او الذم او الترحم او الدعاء نحو لله درك وعظيم انت يا الله ونعم الزعيم مسعد ونعم الزعيم سعد وبئس الرجل خليل وفقير ابوك ومبارك وصولك بالسلام وحلم جرى. فرماتے ہیں کہ اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر یعنی بہت سارے اغراض بلاغی ہے جن کی وجہ سے مسند کو مقدم کیا جاتا ہے مسند الیہ کے اوپر. اس میں تعجب ہے اور تعظیم ہے، اور اس کے علاوہ مدح ہے، ذم کرنا ہے، ترحم ہے اور دعا وغیرہ. مثلا للہ درک، یہاں پر تعجب ہے، یعنی آپ کا اجر خدا پر. کیا مطلب خدا پر؟ یعنی آپ اتنے عظیم شخصیت ہیں کہ میں آپ کا اجر نہیں دے سکتا. آپ کا علم، آپ کی مثلا خطابت جو بھی ہے وہ اتنا ہے کہ میں آپ کا اجر نہیں دے سکتا. اسی طرح مثلا عظیم انت یا اللہ، تو اس مثال میں بھی آپ بہت، اے اللہ آپ بہت ہی عظیم ہیں، یعنی اس کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. اور اسی طرح نعم الزعیم اور باقی جو مثالیں ہیں ان میں بھی ایسا ہی ہے. اور بھی بہت سارے مقامات ہیں، حلم جورا، یعنی اور بھی بہت سارے مقامات ہیں. فرماتے ہیں کہ وَيُؤَخَّرُ الْمُسْنَدُ لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ هُوَ الْأَصْلُ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِتَقْدِيمِهِ غَرَضٌ أَوْ تَعَلَّقَ بِتَقْدِيمِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ غَرَضٌ نَحْوُ الْوَطَنُ عَزِيزٌ. فرماتے ہیں کبھی کبھار کلام میں، بلکہ اکثر کلام میں مسند جو ہے وہ بعد میں ہی آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل یہ ہے کہ مسند کلام میں بعد میں آئے، اور یا اس لیے کہ کوئی غرض بلاغی نہیں ہے جس کے تحت ہم مسند کو مقدم کریں، تو پس مجبوراً ہمیں مسند کو بعد میں لانا ہوگا. یا مسند الیہ میں کوئی غرض بلاغی ہے کہ جس کے تحت ہم مسند الیہ کو مقدم کرتے ہیں، تو اس کو ہمیں مجبوراً بعد میں لانا ہوگا. مثلا الوطن عزیزن، اب یہاں پر اس مثال میں عزیزن کو بعد میں لے کر آیا ہے اور وہ مسند الیہ ہے، مسند